جو اللہ رب العزت القا فرماتے ہیں وہ عرض کرتا ہوں، اور میں علماء کرام کی مجلس میں عقیدت مندی سے جبین نیاز جھکا کر درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں، اس لیے کہ اتنے بجے اتنی دیر میں اتنی رات میں نہ بیان کی عادت ہے اور نہ گفتگو کی عادت ہے، صرف اس وقت تکیہ لگا کر سونے کی عادت ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے اور تمام علماء کرام کی توجہ درکار ہے۔ ماشاءاللہ نیند اڑ گئی سب کی حضرت اسی پہ تکیے پہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الناس یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ میں آستہ کے تمام رہنے والے بھائیوں اور تمام علماء کرام سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ میرا یہ سفر بہت مبارک ہو گیا۔ جب اس سے پہلے باسودہ کی سادات کی بستی میں جانا ہوا اور وہاں حضرت مولانا علی ولی غازی صاحب دامت برکاتہم کا دیدار ہوا، اور گزشتہ کل رات جو ان کی دعائیں ملی اور ان کی توجہات ملی، میں سمجھتا ہوں کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں بہت خوش ہوا، اور میں نے کہا کہ ہمارا سفر یہ جو کینسل ہو رہا تھا انہی بزرگوں کی برکت سے الحمدللہ یہ کامیاب ہو گیا اور اسے اجازت مل گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں انتہائی درجہ تاریکی ہے، ظلمتیں ہیں، گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، اور ایک دم ظلم پر ظلم چل رہا ہے، لوگوں کے حقوق ہڑپ ہو رہے ہیں۔ ایسے دور میں کیسے یہ دنیا قائم ہے؟ لیکن جب میں ایم پی کے اس سرزمین پر اور اس بزرگ کو میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ واقعتاً انہی لوگوں کی انفاس قدسیہ کی برکت سے یہ سرزمین آباد ہے، ورنہ ہم جیسے بدبختوں کی وجہ سے دنیا کب کی تباہ ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ میں ایک تاجر بھی ہوں، میں ایک مولوی بھی ہوں، جو تقریباً 14 سال تک ایک مدرسے میں پڑھا کر اور اب الحمدللہ اپنے ایک چھوٹے سے اسکول اور مدرسے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں آپ حضرات سے بھی دعاؤں کا خواستگار ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کیا کہوں، سب کچھ تو ان بزرگوں نے، یہ جو شاعران اسلام ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کے سلسلے میں اپنی باتیں عرض کر رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے اور محبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے اور آپ لوگوں نے بڑا لطف لیا، بیداری کا ثبوت دیا۔ 1 بجے کا وقت ہے، آپ کے بھی آرام کا ٹائم ہے، لیکن آپ نے یہ محبت کا جو ایک انداز پیش کیا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی الحمدللہ ایمان باقی ہے اور اسلام کو تقویت ملے گی انشاءاللہ، ایسا لگ رہا ہے۔ اور جب میں یہاں کی سرزمین پر آیا اور کچھ لوگوں نے استقبال کیا اور میں اس مرکز مسجد میں گیا، دل باغ باغ ہو گیا اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اور اس سے آگے جب ہم چاند بھائی کے یہاں اور ان کے ساتھ میں ان کے یہاں گئے اور ان کے رشتہ دار کے یہاں گئے اور وہاں پر جب باتیں ہوئیں اور اس علاقے کے علماء کی محنتوں کے بارے میں جب سنا اور انہوں نے جو کوششیں کی ہیں، اور آئندہ کل جو علماء کی میٹنگ ہونے والی ہے، اس پورے علاقے کی کامیابی کے لیے، بہبود کے لیے، فلاح کے لیے، ترقی کے لیے، یہاں کی ویرانگی کو آبادی میں تبدیل کرنے کے لیے، میں نے جب یہ سنا تو دل اور خوش ہوا اور بارگاہ عزتی میں سجدہ ریز ہو کر میں نے دعا کی کہ اے بار الہ، پورے ایم پی کے لیے اس علاقے کو نمونہ بنا دیجئے، اور پورے ایم پی میں جو تعلیم قرآن کے سلسلے میں فکر مند ہیں، ان تمام
تمام لوگوں کو بیدار کر دیجئے اور ہر ایک کے گھر میں قرآن کی تعلیم کی آواز صبح سویرے سے لے کر شام تک کوئی ایسا وقت نہ ہو جو کسی کے گھر میں ایسا وقت گزرے جس میں تلاوت قرآن نہ ہو۔ میں نے دعا کی اللہ رب العزت سے اور امید ہے اگر آپ نے بھی آمین کہہ دیا تو انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ آمین۔ میرے بزرگوں، آپ نے سیرت سنا، میں سیرت کے ایک چھوٹے سے پہلو سے ابتدا کرتا ہوں اور بہت کم وقت ملا ہے، شاید میں 15 منٹ یا 20 منٹ میں بات پوری کر دوں۔ میں آپ حضرات کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج 12 ربیع الاول کا دن گزرا، آج کے دن پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے اور آج ہی کا دن جو گزرا اسی دن پیارے آقا دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ آپ کی تشریف آوری سے جتنی خوشی ہم حضرات کو محسوس ہوئی، ہم تمام لوگوں کو محسوس ہوئی، اور یہ جلسہ منعقد کیا گیا اور یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا، یہ نعتیہ پروگرام منعقد کیا گیا جناب حافظ شہریار صاحب کی طرف سے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی مقدس عمل آپ لوگوں نے پیش کیا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں اور آپ خوش ہو جائیں کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر میرا رب خوش ہو جائے اور پیارے آقا خوش ہو جائیں تو ہماری کامیابی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پیارے اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، اس میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پیارے آقا کی آمد سے خوشی ہم مسلمانوں کو ہوتی ہے، لیکن یہ جو 3 چیزیں اس میں ذکر کی گئیں، اس مشن کو پوری زندگی لے کر چلنے سے میرا رب اور وہ نبی خوش ہوتا ہے جس کے لیے ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر، جب اللہ نے نبی کو انہی میں سے بھیجا، رسول کو بھیجا، انہی کے اندر سے بھیجا اور 3 کام لے کر بھیجا۔ وہ 3 کام یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، وہ یزکیہم، اور ان کو پارسا بناتے ہیں، ان کو با اخلاق بناتے ہیں، اور ان کے اندر سے قدورت کو، دشمنی کو، عداوت کو، آپسی اختلاف کو، اور ایک اندر جو زہر بھرا ہوا ہے اس زہر کو ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ حکمت کی تعلیم کو دیتے ہیں اور کتاب کی تعلیم کو پیش کرتے ہیں اور انہیں سکھاتے ہیں۔ یہ 3 مشن ہیں۔ یہ مشن میں یہ نہیں کہتا کہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، یہ تینوں مشن ہر ایک اس بندے کی ذمہ داری ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے پڑھا اور دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور جس نے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکایا، اور جس نے یہ سمجھا کہ کامیابی تو اسلام کے اندر موجود ہے، اور جس نے یہ سمجھا کہ شریعت مطہرہ ہی کامیابی کا دستور ہے، اسی قانون سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کے کندھے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، صرف علماء پر نہیں ہے۔ جو ہم لوگ تکیہ کر کے بیٹھ گئے، بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، مطمئن ہو گئے، ہماری بیویاں گمراہ ہوتی چلی گئیں، ہماری بہنیں گمراہ ہوتی چلی گئیں، ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں ارتداد بیٹھتا چلا گیا اور شک بیٹھتا چلا گیا، اور ہم اور آپ تمام کے تمام قرآن سے مسلسل دوری اختیار کرتے ہوئے چلے گئے اور ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری آپ تمام لوگوں کی بھی ہے اور ان علماء کی بھی ہے۔ ہم تمام کے تمام اگر مل کر اس مشن کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ جیسے صحابہ نے انقلاب برپا کیا تھا، پورے عالم میں روشنی پھیلائی تھی، وہی پوری روشنی انشاءاللہ ہماری ذات سے بھی پورے عالم کو ملے گی اور اسلام مضبوط ہوگا اور قرآن کی تعلیم عام ہوگی۔ انشاءاللہ ہم ضرور اس کام کے لیے محنت کریں گے، متحد ہوں گے، آپسی اختلاف کو ختم کریں گے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ایک دوسرے کی معاف
کریں گے اور آگے بڑھیں گے. آگے بڑھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. انشاءاللہ ہم ضرور اس بات کی کوشش کریں گے. میں سوال کرتا ہوں، آپ تمام نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں بھی نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، آپ تمام اللہ سے اپنے تعلق کی بات کرتے ہیں، لیکن میں سوال کرتا ہوں آج صبح سے لے کر اتنے ٹائم تک ہم میں کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جنہیں پیارے اللہ کی پیاری کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی، جسے ہم قرآن کی شکل میں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ کس نے ایک رکوع پڑھا، کس نے ایک آیت پڑھی اور کس نے ایک پارہ اور کس نے آدھا پارہ پڑھا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہر ایک اس بات کی طرف غور کرے اور اپنے گھروں میں جا کر پوچھے ہماری بیویوں نے پڑھا نہیں پڑھا، ہماری ماؤں نے پڑھا نہیں پڑھا، ہماری بہنوں نے پڑھا نہیں پڑھا اور ہمارے بچوں نے پڑھا نہیں پڑھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جواب آج کی تاریخ میں 10% سے زیادہ لوگوں کا جواب نہ میں ہوگا. اور میں آپ سے کہتا ہوں یہ بہت افسوس کی بات ہے. آج جو فتنے وجود میں آ رہے ہیں، آج جو تاریکیاں نظر آ رہی ہیں، آج جو ہم ایک دوسرے کے حقوق ہڑپ کر رہے ہیں، آج ہم جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور ہم آج جو ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے جو کینہ کپٹ، دشمنی، عداوت اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں اور کسی کے مقام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں اگر ہماری کوئی بے عزتی کر دے تو ہماری جنگ اس سے شروع ہو جاتی ہے اور اگر کوئی ہمیں گالی دے دے تو ہم فوراً اسے گالی دینے لگتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو فتنے آئے اور یہ جو برائیاں آئیں اور یہ جو چیزیں آئیں، کیا نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گالی دی ہو تو آپ نے پلٹ کر گالی دیا ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو پھر عمل کب ہوگا؟ صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے ہوگا یا پھر اتباع رسول سے ہوگا؟ کیا اس آیت پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے جس میں پیارے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول میں تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. کیا اس آیت پر عمل کرنے کی ذمہ داری صرف علماء کی ہے؟ کیا اس آیت پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہر اس شخص پر عائد نہیں ہوتی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو؟ کیا ہم لوگ الگ ہو گئے ہیں کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا جواب آپ تنہائی میں جا کر سوچنا، آپ دو لوگ بھی بیٹھ کر سوچنا، اپنے گھروں میں جا کر سوچنا، میٹنگ کرنا کہ کیا حال ہے ہمارا. ہم نبی کی نبوت، ہم نبی سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ کے اخلاق ہمارے اندر کتنے پرسنٹ آئے اور ہم نے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن پاک چھوڑا اپنی وفات کے بعد اس پر ہم نے کتنا عمل کیا؟ اور عمل تو چھوڑیے، ہم نے اسے کتنی مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھا اور کتنا رکوع ہم نے مطالعہ کیا اور کتنی آیتوں کی طرف متوجہ ہوئے. میں علماء سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھو علماء، میں آپ سے تو کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتا لیکن آپ سے محبت بھرے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا قرآن کی تعلیم کی طرف آنا چاہتی ہے لیکن ہماری آپسی خلفشار، آپسی اختلاف، آپسی جھگڑوں کی وجہ سے اور ہم نے جو قرآن کی تعلیم کو مشکل کیا ہے اس کی وجہ سے یہ عوام قرآن سے دور ہو رہی ہے. اگر یہ ذمہ داری قرآن کو آسانی کے ساتھ ان تک پہنچانے کی ذمہ داری اگر ہم نے نہیں لی تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری گردن نپے گی اور ہمارے قدموں پر جو کوڑے پڑیں گے اور ہماری پشتوں پر جو مار پڑے گی اس سے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. میں اپنے علماء کو مخاطب کرتا ہوں، ان عوام کو قریب کرو، ان سے محبت کرو، ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالو، ان کی نسلوں میں قرآن کو منتقل کرو. دیکھو قرآن بہت آسان ہے. میں اپنے ساتھ ایک ہیرا لایا ہوں، اس ہیرے کا نام حضرت مولانا خلیل احمد ندوی ہے. اس بندے نے مشکات شریف کے درس کو چھوڑ کر وہ نورانی قاعدہ اور ناظرہ اور حفظ پڑھانے پر مجبور ہوا صرف اس وجہ سے کہ ہماری آگے کی نسلیں قرآن سے دور ہو رہی تھی. اس نے محنت کی، 10-12 سال کی محنت کے بعد اسے جو طریقہ، جو سلیقہ اللہ رب العزت نے عطا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ماہر تعلیم بھی اس بندے کے سامنے سر جھکا دیں گے
لیجئے جتنے بہترین انداز میں وہ قرآن کو محبوب بنا دیتا ہے۔ ہم لوگ قرآن سے بھاگتے ہیں اس لیے کہ ہمیں آتا نہیں پڑھنا، ہماری زبان پر قرآن چڑھتا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس بندے کو جو طاقت اور جو صلاحیت دی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ کوئی دوست اپنے دوست کی اس چیز کا جلدی اعتراف نہیں کرتا، کوئی ہم عصر اپنے کسی عالم کی اس چیز کا اعتراف نہیں کر سکتا، اس کی فضیلت کا اعتراف بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ ہیرا الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ جن علماء کو اس سے تعلق رکھنا ہے اس کا موبائل نمبر لے اور اس سے سیکھ لے کہ قرآن کو محبوب کیسے بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کو اللہ نے آسان بنایا۔ ہمارا عقیدہ ہے چاہے کوئی بھی ہو، عام آدمی ہو جو اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے، اور جو خاص آدمی ہو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، مفتی سمجھتا ہے، اور بڑا سے بڑا لقب والا علامہ اور پتہ نہیں ماہر فن سمجھتا ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا عقیدہ ہر ایک کے پاس موجود ہے، اور قرآن نے ذکر کیا ہے کس نے؟ اس رب نے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں جلایا، جس نے ہمارے اندر خون کو دوڑایا، جس نے اس سر کے اندر وہ چھوٹا سا مغز رکھ کر اور ایک سمجھ کی قوت عطا کی، جس نے یہ نگاہیں عطا کی، جس نے یہ دل عطا کیا، جس نے یہ سینہ عطا کیا، جس نے اس پیر میں چلنے کی قوت دی، جس نے اس ہاتھ کو ہلانے کی قوت دی، اور جس نے اس زبان میں قوت گویائی عطا کی، ورنہ یہ گوشت کا لوتھڑا کیسے بول سکتا تھا؟ وہ رب العزت یہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وہ چیلنج کرتا ہے ہر ایمان والے سے، کوئی ہے قبول کرنے والا اس چیلنج کو؟ کوئی ہے قبول کرنے والا اس چیلنج کو کہ ہاں میرے رب، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، میں نے تیرے سامنے سر جھکایا، میں تیرے سامنے نمازوں میں بھی آتا ہوں، اور میں تیرے سامنے گھر پر بھی سجدہ کرتا ہوں، اور میں تیرے قرآن کو بھی پڑھتا ہوں، اور میں تیرے کلمے کو بھی پڑھتا ہوں، اور میں تیرے اقرار کرتا ہوں، اور میں تیرے نبی کا اقرار کرتا ہوں، اور تیرے نبی کے روزے پہ جا کر اس جالیوں کو چومتا بھی ہوں۔ مجھے اقرار ہے اس بات کا، میں ضرور آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا، اور میں انشاءاللہ قرآن کو پڑھوں گا اور قرآن کو یاد کروں گا، اپنی زندگی میں بھی اتاروں گا، اپنی نسلوں کو بھی قرآن کے بارے میں بتا کے جاؤں گا کہ دیکھو بچوں، قرآن سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ تم گیم میں مبتلا نہ ہونا، تم کھیل اور کود کو سائڈ چھوڑ دینا، تم اپنی زندگیوں کو قرآن میں لگا دو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جاؤ، اور انشاءاللہ آج کی اس محفل کی برکت سے اور یہاں کی اور جو دوسری سرگرمیاں ہیں اس کی برکت سے انشاءاللہ قرآن کی اشاعت عمل میں آئے گی۔ ہر گھر میں قرآن کی تعلیم ہوگی، ہر گلی میں قرآن کی تعلیم ہوگی، ہر محلے میں قرآن کی تعلیم ہوگی، ہر شہر اور ہر ملک میں انشاءاللہ قرآن کی تعلیم ہوگی، اور یہ ہماری آوازیں ان تک پہنچیں گی، اور انشاءاللہ اس کی محنت ہوگی، اور محنت جب ہوگی تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ان کا نظام ہے، وہ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا واذا اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، پیارے آقا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں، جب میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اے لوگو، قرآن کی طرف دوڑ کر آؤ، ففروا الی اللہ پر عمل کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف دوڑو، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ناکامی چاہتے ہو تو پھر جیسے بیٹھے ہو ایسے ہی بیٹھے رہنا، کیونکہ دشمن تو پوری طاقت کے ساتھ لگا ہے تمہیں مٹانے کے لیے، تمہارے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ پوری دنیا کا یہ نظام ہے، پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنے پیسے لگا چکے، اپنے نظام لگا چکے، قرآن کو جلا چکے، مسلسل جلاتے ہیں، نبی کا کارٹون بناتے ہیں، نبی کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہم لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ان کا منہ تک رہے ہیں اور صرف اکیلے افسوس کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا
کہتا ہوں، دیکھو اگر تم نے اپنی نسلوں کی فکر نہیں کی تو قرآن ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا اور پھر اسلام کو نکلنے میں وقت نہیں لگے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کی حفاظت کی فکر نہیں کی تو دیکھو ہم اور آپ سب کے سب، میں پورے ملک والوں سے کہوں گا بلکہ پورے عالم کا جو نظام میرے سامنے موجود ہے، میں وہ دیکھتے ہوئے کہتا ہوں ہمارے یہ نوجوان جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے نظام کے سلسلے میں علماء نے کیا نظام بنایا ہے، کیا ترتیب دیا ہے نظام کو، کیا یہ مسلمان نہیں رہنا چاہتے؟ کیا ہماری فکریں نہیں ہے کہ یہ جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بچے جن کے دلوں میں، جن کے دماغوں میں یہ جو فطور بیٹھایا جا رہا ہے، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ کیسے کیسے سوالات کیے جا رہے ہیں، اور چھوڑیے وہاں نبی تک، نبی سے اوپر جائیے، اللہ کے بارے میں عجیب و غریب سوالات بٹھائے جاتے ہیں۔ اس کی فکر، اس کی ذمہ داری میں کہتا ہوں سب سے پہلے ان علماء کو لینی ہوگی، اس کے بعد ہمارے والدین کو لینی ہوگی۔ اگر ہمارے والدین خاموش بیٹھے اور انہوں نے فکر نہیں کی تو آپ تو مسلمان ہیں لیکن آپ کی اولاد اور ہماری اولاد اسلام سے دور ہو جائے گی اور وہ بھاگ نکلے گی، پھر ہم پکڑتے رہیں گے لیکن وہ قریب نہیں آئے گی، اس لیے کہ پوری دنیا اس بات کی طرف لگی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں سے اسلام رخصت ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کی زندگی سے اسلام رخصت ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیویوں کی زندگی سے اسلام رخصت ہو جائے؟ اگر نہیں چاہتے ہیں، اگر نہیں چاہتے ہیں تو پھر ارادہ کرو، پختہ ارادہ کرو، کھڑے ہو، کل کی مجلس میں زیادہ سے زیادہ علماء جمع ہو اور بیٹھ کر اس بات کی فکر کرو کہ کیسے ہر مسجد سے اور ہر مدرسے سے اور ہر گلی اور ہر محلے سے اسلام کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی فکر کیسے ہم اپنے کندھوں پر لیں گے اور کس طریقے سے قرآن کو آسان کر کے پڑھائیں گے۔ مشکل کو چھوڑ دو، بچوں کو تعلیم میں مارنا چھوڑ دو، ان کو ڈانٹنا چھوڑ دو، غلط الفاظ کہنا چھوڑ دو۔ ایک آیت یاد کر کے آئے اسے 10 شاباشی دو، اسے مبارکباد دو۔ ایک آیت کو یاد کرنے سے اس کی مغفرت کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ کیوں اسے متنفر کرتے ہو؟ کیوں اسے قرآن سے دور کرتے ہو؟ کیوں اپنے سے متنفر کرتے ہو؟ اپنی محبت ڈالو، اسلام کی محبت ڈالو، نبی کی محبت ڈالو، قرآن کی محبت ڈالو، اللہ کی محبت ڈالو، ان کے والدین کی محبت ڈالو، اساتذہ کی محبت ڈالو، محلے والوں کی محبت ڈالو، تمام انسانوں کی محبت ڈالو۔ وہ تمام انسانوں کی خیر خواہی کے لیے کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے ملک کے بھی حالات بدلیں گے اور پورے عالم کے حالات بدلیں گے۔ اگر کوئی گالی دیتا ہو ایک کان سے سنو اور اپنی زبان سے اسے یہ کہو جو پیارے آقا نے طائف کے موقع پر کہا تھا، فرمایا تھا کہ اے اللہ یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی ہلاکت کی ہم دعا نہیں کریں گے اور ہم ان کی ہلاکت کے لیے بد دعا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں جس دن جان جائیں گے پھر یہ اسلام کے دیوانے ہو جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہندوستان کے سرزمین کو فتح کرنے والا کون ہے وہ بندہ جس نے آپ تک اسلام کو باقاعدہ طور پر پہنچایا؟ اگر آپ جانتے ہوں تو میں آپ سے نام سننا چاہتا ہوں۔ میں تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں ہندوستان آ کر اور اسلام کو پھیلاتا ہے۔ ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ اپنے آپ کو کب تک بچہ سمجھو گے؟ ہمارے بڑے کہاں ہیں؟ کب تک اپنی عمر کی درازی کی دعا کرو گے؟ ہمارے بوڑھے کہاں ہیں؟ کب واپسی میں، کب واپس جوانی کی تمنا کرو گے؟ جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ جواب دہی کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا، ہمیں اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہوگا۔ ہمارے قدم ہل نہیں سکتے جب تک ہم انہیں جواب نہیں دے دیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہوگا، وہ پوچھیں گے کہ ہم نے اسلام کو آپ کے حوالے کیا تھا، آپ نے کیا کیا تھا؟ صحابہ نے تو اپنی پوری زندگی کھپا دی تھی، تابعین نے کھپا دی، تبع تابعین نے کھپا دی، علماء نے، صلحاء نے، اتقیاء نے، محدثین نے، مفسرین نے، شہداء نے، صدیقین نے، تمام لوگوں نے اپنی عمریں کھپا دی۔ ہماری ہندوستان کے سرزمین پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کھپائی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کھپائی، خواجہ بابا فرید الدین بن شکر نے
اپنی زندگی کھپائی، علامہ صابر کلیری نے اپنی زندگی کھپائی، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان المشائخ نے اپنی زندگی کھپائی، اور قیامت تک یہ اولیاء، یہ علماء، یہ صلحاء اپنی زندگی اسلام کے لیے کھپاتے رہیں گے۔ تو کیا انہی کی ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ پھر اس حدیث کا مفہوم کوئی بتا دے مجھے جس میں پیارے آقا نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ باپ ذمہ دار ہے، بیٹوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، شوہر ذمہ دار ہے، بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کہاں سے جواب دیں گے ہم؟ اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اسلام کو اپنا وقت دیں، اور جو پیسہ کمائیں اسلام کی حفاظت کے لیے لگائیں، اپنا پیٹ بھی بھریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، سب کچھ کرتے ہوئے اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے علماء سے محبت کریں، آپسی اختلاف کو بلائیں، علماء کی قدر کرنا سیکھیں اور قرآن کو رواج دیں۔ یہ جو علماء سے دوری ہو گئی جس کی وجہ سے ہماری بچیاں ہمارے گھروں سے بھاگنے لگی اور ہمارے بچے مرتد ہونے کے قریب ہو گئے، یہ علماء سے بھاگنے کا نتیجہ ہوا، ہم بھی بھاگے، ہماری اولادیں بھی بھاگی، پھر کہاں بچے گی مسلمانی؟ یہ تو ختم ہو جائے گی اور یہ ایمان ہمارے دلوں سے نکل جائے گا۔ میں کہتا ہوں اے آستہ کے لوگوں، آپ تہیہ کرو، پورے ایم پی کے اندر محنت کرو گے، تمام علماء سے کہتا ہوں پورے ایم پی کے اندر انشاءاللہ محنت کرو گے، اسلامی اسکولوں کے قیام کی ذمہ داری ہر مالدار پر اور ہر غریب پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر اور ہر جاہل پر، ہر عالم پر، جتنے بھی لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تمام لوگوں کی ذمہ داری زیادہ بنتی جا رہی ہے کہ اپنے اسلامی اسکول کے قیام کی طرح پوری طریقے سے توجہ دو اور اللہ رب العزت کے لیے اپنا وقت لگاؤ اور انہیں اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اپنے پورے علاقے کی تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی طرف آگے بڑھو۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جہاں آپ کو سمجھ نہ پڑے بڑے علماء سے مشورہ کرو، لیکن ہمت مت ہارو۔ دیکھو جوش سے، ایمان کی جوش سے اور ایمان کی طاقت سے انقلاب آئے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 18 سال کی عمر میں محمد الثانی فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں ہمارا نوجوان ابھی 10ویں اور 11ویں میں پڑھ رہا ہے اور وہ ہمارا ابھی لاڈلا بیٹا ہے اور وہ 18 سال کی عمر میں قیادت کرتا ہے۔ اور کیسے؟ ایسے نہیں کہ کوئی وہ لڈو کھانے کا مقام تھا، زنجیر سے دشمنوں نے سمندری راستہ بند کر دیا تھا، جہاز نہیں جا سکتے تھے، آپ نے پہاڑ کے اوپر چربی ڈالی اور 70 کشتیاں پہاڑوں سے نیچے اتار کر اب قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ او لوگوں، میں آپ سے کہتا ہوں تاریخ ابن زیاد کو جان لو، یاد کرو اس نوجوان کو۔ اس نے جب اندلس کو فتح کرنا تھا، اپنی کشتیاں جب پار کر لی اور وہاں پر کشتیوں کو جلا دیا اور کہا اپنے لشکر کے لوگوں سے اے مسلمانوں، تمہیں واپس نہیں جانا ہے، تمہیں یہاں بادشاہوں کے داماد بن کر انہی کے محلوں میں رہنا ہے۔ جب ارادے کے ساتھ آگے بڑھو گے، اور میں آپ کو بتاؤں قادسیہ کے موقع پر جب دجلہ کو پار کرنا تھا، حضرت ابو العلا حضرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ چلتے جانا، کہیں راستے میں رکنا نہیں، جب تک کہ قادسیہ فتح نہ ہو جائے میں نہیں رکوں گا، میں چلتا جاؤں گا۔ دجلہ راستے میں آتا ہے اور پیدل چلتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ دجلہ بہت بڑا دریا ہے، اس پانی پر چلتے ہوئے وہ نکلتے ہیں اور ان کے پیچھے صحابہ کی وہ جماعت بھی پیدل چلتے ہوئے نکلتی ہے۔ اے لوگوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، افریقہ کے جنگل میں حضرت عقبہ بن نافع اعلان کرتے ہیں، جا کر وہاں جنگل بہت خطرناک جنگل، رہنے کی جگہ نہیں تھی، وہاں اعلان کرتے ہیں اے سانپوں، اے بچھوؤں، اے شیروں، اے درندوں، اے پھاڑ کھانے والے جانوروں، ہم آج یہاں رکنا چاہتے ہیں، قیام کرنا چاہتے ہیں۔ میں اور ہم تمام ساتھی جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں سے اپنے بچوں کو لے کر نکل جاؤ، اگر تم نہیں نکلے تو سمجھ لینا ایک ایک کو پکڑ کر ہم قتل کر دیں گے۔ کیا دیکھا آسمان نے؟ ان لوگوں نے دیکھا
دیکھا کہ جنگل پورا کا پورا شیروں سے خالی ہو گیا، چیتوں سے خالی ہو گیا، درندوں سے خالی ہو گیا، سانپوں اور بچھوؤں سے خالی ہو گیا، وہاں کی جو قوم تھی بربر، ان لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو وہ تمام کے تمام اسلام لے آئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، علماء کرام، محبت رسول، عشق رسول، جناب حضرت مولانا قطب اللہ ندوی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کہیں آسمان سے نازل ہوئے تھے یا پھر یہی طریقہ پیدائش تھا؟ ایسے ہی ماں باپ سے وہ بھی پیدا ہوئے تھے، یہی جسم لے کر وہ بھی آئے تھے، لیکن ایمان کی قوت کیسے بڑھائی انہوں نے، اللہ کے محبوب کیسے بنے وہ کہ وہ جانوروں تک ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا کیا۔ آج بھی وہ اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، حی القیوم ہے وہ، آج بھی وہی قدرت اس کے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے سر جھکانے کی طاقت ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے، عہد ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ اے اللہ، جو جسم آپ نے صحابہ کو دیا تھا وہ ہمیں بھی دیا، ہم بھی آپ کے اسلام کے فروغ کے لیے اور اسلام کی کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے ہم ضرور اپنی طاقت کو، اپنے مال و دولت کو اور اپنے لوگوں کو انشاءاللہ کھپا دیں گے، اور آپ کی رضا کو ضرور ہم طلب کریں گے، اور پیارے آقا کو ہم قیامت کے دن حوض کوثر پر اس حالت میں ملیں گے کہ پیارے آقا خوش ہوں گے اور ہم بھی خوش ہوں گے، ہم ان سے گلے ملیں گے اور وہ ہمیں جام کوثر پلائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ ہم سب کو سلامت رکھیے۔ اے اللہ ہمارا جو وقت یہ لگا آپ کے حبیب کی تذکرے میں، قرآن کی تذکرے میں، آپ کے تذکرے میں، صحابہ کے تذکرے میں، اولیاء کے تذکرے میں، صلحاء کے تذکرے میں، اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو امام الاولیاء، امام المتقین بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اچھے لوگوں کو یا اللہ پیدا فرما دیجئے جو اس ملک کی حفاظت کر سکیں۔ اے اللہ اس ملک کی آبیاری کر سکیں۔ اے اللہ اس ملک سے نفرت کو دور کر سکیں۔ اے اللہ سب انسانوں کو مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کا سبق سکھا سکیں، ایسے لوگوں کو اے اللہ اس ملک میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو بھی طاقت دیجئے کہ ہم بھی امن و اطمینان کا ماحول قائم کریں، محبت کا ماحول قائم کریں۔ اے اللہ قرآن کو عام کر دیجئے۔ اے اللہ اسلام کو مضبوط کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کا نام کا بول بالا کر دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ ہماری نسبتوں کو مزید مضبوط کر دیجئے۔ اے اللہ یہاں کے علماء کو خوب طاقت و قوت دیجئے کہ پورے ملک میں امن و امان کو قائم کریں، محبت کا پیغام پہنچائیں، آپس میں بھائی چارگی کا پیغام پہنچائیں اور مل جل کر رہیں۔ اے آپسی اختلافات کو ختم کر کے اے اللہ بھائی چارہ پیدا کرنے کی ہم تمام لوگ کوشش کریں۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے تمام اسماء حسنہ کی برکت سے، اسم جلالہ اللہ کی برکت سے، اسم اعظم کی برکت سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کے تمام اسماء مبارکہ کی برکت سے، اے اللہ تمام انبیاء، تمام علماء، صلحاء، قیام، محدثین، مفسرین، شہداء، صدیقین، تمام فقہاء کی برکت سے، تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں کی برکت سے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔